السلام علیکم. کچھ اور مزید اپڈیٹس آج کے حوالے سے. پولیٹیکل سچویشن کیونکہ بڑی فلوئڈ ہے، ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا بہت ضروری ہے. بیرسٹر گور خان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور عمران خان کا پیغام جب سے ملا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے، بیرسٹر گور کا کانفیڈنس بھی ایک نیکسٹ لیول پہ نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے میاں نواز شریف نے جو حکومت بنانے کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جتنی سیٹیں ان کے پاس میں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی صورت وہ حکومت نہیں بنا سکتے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت بنائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت بنانے جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری بات ہے وہ ہو رہی ہے. اور مزید یہ کہ جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہوگا، اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا، اس کے اوپر بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان لیڈر ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں پارٹی کے، وہی فیصلہ کریں گے، وہی اگلے وزیر اعظم کا اعلان کریں گے. عمران خان بتائیں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو اگلے وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون ہوں گے. Certainly it has to be somebody other than عمران خان اور شاہ محمود قریشی right now اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے، کیونکہ دونوں اس وقت نااہل ہیں، جیل میں ہیں. تو کون اگلا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ویلاگ کریں گے اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے اس حساب سے. تو دوسری طرف ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے عہدے سے دستبردار ہو چکے ہیں. پاسبلی جو حکومت بن سکتی تھی پی ایم ایل این کی، تو میاں نواز شریف صاحب نے خود کو دستبردار کر لیا. حالات دیکھتے ہوئے، معاملات دیکھتے ہوئے ان کی خواہش تھی کہ ان کو سمپل میجورٹی مل جائے، لیکن وہ ملی نہیں. اب مخلوط حکومت کیونکہ بننے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے سامنے آتا ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں. تو اس میں پرائم منسٹر کے لیے میاں شہباز شریف کا نام سامنے رکھا گیا ہے، اور چیف منسٹر پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام سامنے رکھا گیا ہے. تو ان کیس اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بناتی ہے تو اس صورت میں شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی پنجاب کی. یہ تو ابھی تک کی دونوں پارٹیز کی طرف سے سیاسی طور پر جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے. لیکن مزید کچھ اہم خبریں. شیخ رشید صاحب جیل سے رہا ہو گئے ہیں، فوری طور پر ان کی رہائی ہوگی. جیسے الیکشن ہوا ہے اگلے ہی دن شیخ رشید رہا ہو گئے ہیں، اور ان کے مچلکے جو ہیں وہ بھی دے دیے گئے، اور وہ جیل اتھارٹیز کو ریسیو بھی ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی رہائی بھی ہو گئی. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے، اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی، کہ 9 مئی کے مقدمات جو عمران خان کے خلاف تھے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف تھے، تقریباً کوئی 12 مقدمات میں عمران خان کو ضمانت ملی ہے آج، اور کوئی 13 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، شاہ محمود قریشی کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر جو اس ویلاگ میں آپ تک پہنچانی ہے وہ ہے کہ آج القادر ٹرسٹ کیس کی بھی سنوائی تھی، اس کی بھی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں. لیکن جج محمد بشیر نے، جنہوں نے پہلے توشہ خانہ میں عمران خان کو 14 سال کی سزا سنائی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ سزا سنانے کے بعد بشیر کی پوری کوشش تھی کہ وہ چھٹیوں پر چلا جائے اور وہ القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سماعت نہ کرے. لیکن ابھی تک بشیر کی جان چھٹ نہیں رہی ہے. بشیر کے اوپر پریشر یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت بھی بشیر کرے، اور اس کیس کا فیصلہ بھی بشیر دے، اور ویسا ہی فیصلہ دے جس طرح کا فیصلہ بشیر پہلے دیتا چلا آیا ہے، چاہے عمران خان کے خلاف، چاہے نواز شریف کے خلاف. لیکن فی الحال کوئی وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بشیر بہت اپسٹ ہے، تو بشیر نے اس کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا، اور بشیر نے کہا جی کہ میں معذرت کرتا ہوں اور میں نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے آج اڈیالہ میں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی سماعت نہیں ہو سکی ہے بشیر کی معذرت کی وجہ سے. اب جو اور فرد جرم عمران خان
پاکستان پہ عائد نہیں ہو سکی ہے، اور اب جو اگلی تاریخ اس کی ہوگی وہ عدالت کا جو عملہ ہے انہی میں سے وہ عملہ جو ہے وہی تاریخ دے گا، وہی ڈیسائیڈ کرے گا، اور اس کے بعد اگلی تاریخ ٹل جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی تاریخ تک بشیر اسی سیٹ پر رہتا ہے یا چلا جاتا ہے، چھٹیاں اس کی اپروو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اور بشیر مزید سماعت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اچھا جی، ایک یہ اور آخری چیز آج کے اس ویلاگ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح 2024 کا پاکستان کا جو الیکشن ہوا ہے اس کو پاکستانیوں نے ریجیکٹ کیا نا جی، اسی طرح اور بہت ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پہ رفتار سے بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کی ریجیکشن آئی ہے۔ میں پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا، اقوام متحدہ میں اس انتخاب کے حوالے سے شدید تشویش کی لہر دوڑی ہے، اور انکوائری کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کچھ جگہوں کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو مداخلت ہوئی ہے، اس میں جو انٹرفیرنس ہوئی ہے وہ خوشائن نہیں ہے، اور یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، اور ہم ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، یو ایس ایمبیسی جو ہے پاکستان میں اس نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اب جو ہے نا، جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سٹیٹمنٹ تھا اس کو فردر سپورٹ مل رہی ہے امریکہ میں مختلف کانگریس مین، کانگریس ویمن اور ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ اس چیز کو مزید جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس مطالبے کو کہ پاکستان میں یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، اور ہم ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ اب انڈیویجولی بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں انڈیویجولز کی طرف سے، جو کہ کوئی کانگریس میں ہے، کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے، اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اور میں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا میں واقعی حیران ہوا۔ پہلے مجھے لگا کہ ایک آدھ چلو کسی ریپریزنٹیٹیو نے کہہ دیا، کسی ایک کانگریس مین نے کہہ دیا، لیکن پھر بہت سارے ریپریزنٹیٹیوز اور کانگریس مین جو ہیں وہ سامنے آئے۔ کچھ کے نام میں اگر جو ابھی تک میری نظر سے گزرے اور جو میں نے اپنے ٹویٹر پر جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے تھے، پوسٹ کی تھی، وہ میں نے اپنے ٹویٹر یا ایکس اکاؤنٹ پر ری پوسٹ بھی کیے ہیں، آپ وہاں پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ریپریزنٹیٹیو ہیں جان جیمز، انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس پر سپورٹ کرتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی الیکشنز میں مداخلت ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی اور جمہوریت کی نفی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ریپریزنٹیٹیو الہان عمر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بڑی مسلم رائٹس پہ بڑا وسیفرسلی بات کرتی ہے۔ ریپریزنٹیٹیو الیسا سلاٹکن ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو میں سپورٹ کرتی ہوں اس بات پہ، پاکستان میں انتخابات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ریپریزنٹیٹیو مشیل سٹیل ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے سیم کہ میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس چیز پر سپورٹ کرتی ہوں۔ کانگریس وومن ہے جی جاسمین کراکٹ، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ کانگریس وومن ہے سوزی لی، تو یہ اور پھر ڈیوڈ کیمرون صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھ ہی لیا، اور بہت سارے بین الاقوامی سطح پہ جو مبصرین ہیں، جو اینالسٹس ہیں، اور بہت سارے جریدے، وہ تو آلریڈی اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی سیم یہی بات کر رہے ہیں۔ اس بار جو الیکشن ہوا ہے پاکستان میں، اس الیکشن کی جو ریجیکشن ہے، الیکشن کی ریجیکشن نہ صرف یہ کہ قومی سطح پہ پاکستان کی عوام کی طرف سے فوری طور پر آئی ہے، بلکہ اس الیکشن کی جو کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی رفتار کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ آئی ہے، اور یہ معاملہ مجھے مزید آگے ہوا پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پاکستان کے نظام جمہوریت کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور آگے جا کے مجھے لگتا ہے پاکستان کے اوپر مزید اور بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے۔ ابھی جبکہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری میٹنگز کر رہے ہیں کہ حکومت ہم نے بنانی ہے تو کیسے بنائیں، اور حکومت بنا کے پھر وہ اسی طرح حکومت کریں جس طرح سے پہلے انہوں نے 2.25 سال حکومت کی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول سے اتنا پریشر آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر کہ ہو سکتا ہے
کہ اس معاملے کو ریوزٹ کرنا پڑے اور پاکستان کی عدالتوں کو مداخلت کر کے فارم 47 جو جعلی ایشو ہوئے ہیں ان فارم 47 کو نل اینڈ وائڈ قرار دینا پڑے اور فارم 45 کے مطابق ڈیسیشنز جو ہیں اس کے مطابق ریزلٹس کو اناؤنس کیا جائے، اور وہ ثبوت موجود ہے اور ایک ایک چیز سامنے بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم لے کر آئیں گے اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور پھر عدالتوں میں جانے کے بعد سرٹنلی وہ اس کو بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے بھی رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک کی سچویشن ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔